اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3 دنوں سے ہم شارٹ سٹوری دا سرونٹ، جس کے آتھر ہیں ST سمیانو، پڑھتے آ رہے ہیں. اس سٹوری کو ہم پچھلے 3 دنوں سے. آج ہمارا اس کا 4th یہ کلاس ہے، 4th لیکچر ہے. انشاءاللہ الرحمن آج ہم اس سٹوری کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو آج ہم اس سٹوری کو پیج نمبر 143 پر جو پیراز ہے، آج جو آخری یعنی لاسٹ پیراز ہے، آج ہم یہی پیراز پڑھنے جا رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جراثیم جب شیروں کی طرف سے اس کو یعنی یہ منظوری ملی ہے کہ وہ کال سے کام پر یہاں پر آئے، تو جب وہ وہاں سے نکل رہا تھا، جا رہا تھا، تو صحن سے وہ گزر رہا تھا، تو وہاں پر وہ اس بوڑھے آدمی جس کی جگہ پر جراثیم کو تقرر کیا گیا ہے، تو اس کا کمرہ اسی صحن کی طرف بالکل تھا. تو چونکہ اس کے کمرے کے جو شیشے تھے وہ میلے ہو چکے تھے، یعنی باہر والے کی نظر اندر شیشوں کے اندر جو کمرے میں اندر بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کی طرف باہر یعنی چلنے والے کی نظر نہیں جاتی تھی، اس دھول اور میل کی وجہ سے جو اس کے شیشوں پر یعنی ونڈو پینس پر لگی تھی. لیکن جو اندر سے باتیں ہو رہی تھی تو وہ اچھی طرح سے باہر والا یعنی وہ سن سکتا تھا. تو اندر سے بس یہی آواز آ رہی تھی کہ جو وہ بوڑھا آدمی تھا جو شیروں کے ہاں ملازم تھا، جب اس کی ملازمت اس کی نوکری ختم ہو گئی تو وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں گے. یعنی ایک عورت کی یعنی اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں گے. لیکن اس کا جو پولی کار پنچ جو تھا، اس کا شوہر بوڑھا آدمی، اس نے اس کو جواب دیا، میں نہیں جانتا. بلا شک یہ آواز اسی پولی کار پنچ کی آواز تھی. یعنی اس نے لاسٹ پر اس کو کہا کہ شاید ہمیں اب بھیک مانگنا پڑے گا، یہی میرا خیال ہے. تو آج ہم اس سٹوری کو اس کے آگے آپ پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 140 آپ کھولو، اور وہاں سے ہم اس کے پہلے پیج نمبر 143 پر جو فرسٹ پیرا ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. تو That is all we can do. There is nothing else left, said the woman. یعنی اس کی بیوی نے پولی کار پنچ کی بیوی نے یعنی اپنے شوہر سے کہا کہ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں اور کچھ کرنے کو رہا ہی نہیں ہے. یعنی اب ہمیں صرف اور صرف بھیک ہی ہمیں مانگنا پڑے گا، باقی ہم کچھ نہیں کر سکتے. Oh, we poor people, what a miserable life we lead. We work and work from early morning till late at night, day after day, and when we get old, then it is away with you. اور اس کے علاوہ
اس کا جواب یہ بھی تھا کہ وہ یعنی ہم غریب لوگ کتنی دکھی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم روز بروز صبح سویرے سے لے کر کام کرتے ہیں اور کام کرتے ہی رہتے ہیں، اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تب سننے کو ملتا ہے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یعنی یہ تھے الفاظ اس کے شوہر یعنی پولیکر پنچ کے کہ ہم صبح اور شام رات اور دن محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں کام سے نکالا جاتا ہے۔ What can we do? Our master is not one of us. It would not be worth the while to say much to him about it. He cares only for his own advantage. اس کے علاوہ پولیکر پنچ نے اپنی بیوی سے کہا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا مالک ہمارے حق میں نہیں ہے، اس سے اس بارے میں کچھ زیادہ بات کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ صرف اپنے فائدے کی ہی فکر کرتا ہے۔ یعنی اس کو ہم غریب مزدوروں کی فائدے کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے فائدے کی فکر ہے، یعنی شیروں کی۔ All the masters are so mean. They don't think of anyone but themselves. It does not occur to them that we work for them honestly and faithfully for years and use up our best strength in their service. They are afraid to keep us a year longer, even though we have got all the strength we need to do their work. If we were not strong enough, we did go of our own accord. تو اس یعنی مزید جو پولیکار پنچ یعنی وہ بوڑھا مزدور وہ آگے یعنی اپنی بیوی سے کہتا ہے، سبھی مالک بہت نیچ ہوتے ہیں، وہ اپنے سوا کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے، انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم برسوں تک ان کے لیے ایمانداری اور وفاداری سے کام کرتے ہیں اور ان کی ہی خدمت میں اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک سال بھی اور زیادہ رکھنے سے ڈرتے ہیں، اگرچہ ان کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پوری طاقت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس ضرورت کے مطابق طاقت نہیں ہوتی تو ہم اپنی مرضی سے یہاں چلے جاتے۔ تو یعنی وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم اتنی محنت اور وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ اپنے مالک کے جو کام وہ ہم کرتے تھے، انہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، انہیں جتنی ہم میں طاقت ہیں اس طاقت کے مطابق ہم اپنی پوری توانائی خرچ کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اب اس کو یعنی لگتا ہے کہ ہم سے یعنی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں اب اسٹرنگتھ نہیں ہے، ہم میں اب قوت نہیں ہے، تو ہم خود ہی یہاں سے چلے جاتے، لیکن ابھی تک تو ہم بالکل یعنی اس کے کام کو بخوبی انجام دیتے رہے۔ The master is not so much to blame as his coachman. Igor Danlich wants to get a good position for his friend. تو اس کے آگے یعنی کہا کہ مالک کا اتنا یعنی شیرو کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا کہ اس کوچوان کا ہے، یعنی یگور ڈینلچ یعنی وہ اپنے دوست کے لیے ایک اچھی جگہ چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے دوست کو یعنی میری جگہ وہاں پر ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے۔ Yes, he is a serpent. He knows how to wag his tongue. You wait, you foul-mouthed beast. I will get even with you. I will go straight to the master and tell him how the fellow deceives him, how he steals the hay and fodder. I will put it down in writing, and he can convince himself how the fellow lies about us all. یعنی اب پولیکر پنچ کی بیوی اس سے کہتی ہیں بالکل صحیح کہ جو یگور ڈینلچ یعنی جو اس کا وہ کوچ مین ہے شیرو کا، وہ ایک سانپ ہے، وہ جانتا ہے
کہ اس سے اپنی زبان چاپلوسی میں یعنی کیسے گمانی آتی ہے۔ اب انتظار کرو ارے گندے منہ والے جنگلی جانور، میں تمہارے ساتھ حساب برابر کر لوں گی۔ میں سیدھے ایک مالک کے پاس جاؤں گی اور اس سے بتاؤں گی کہ کس طرح وہ آدمی اسے دھوکہ دیا کرتا ہے، کس طرح وہ بھوسا اور چارہ چوری کرتا ہے۔ میں یہ سب لکھ کر دوں گی اور وہ خود جانچ کرنے کے بعد مان لے گا کہ وہ آدمی ہم سب کے بارے میں کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی یہ تھے یگور، یہ تھے یعنی پولیکار پنچ کے بیوی کے یعنی ان کے الفاظ کہ میں سب کچھ مالک سے اس سرپنٹ، اس سانپ کے بارے میں یعنی یگور ڈانلچ کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کس طرح سے یعنی دھوکہ بازی یعنی ڈسیو کرتا ہے اپنے مالک کو، یعنی اس کا بھوسا اور چارہ وہ چوری کرتا ہے اور دوسروں کی یعنی غلط پیچھے یعنی کانا پھوسی اور ان کی مخالفت کرتا ہے مالک کے ہاں۔ تو وہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر اس کو اس سانپ یا اس سرپنٹ کے بارے میں یعنی پتہ چلے گا۔ ڈونٹ ٹولڈ وومن ڈونٹ سن، یعنی اب اس سے اپنا شوہر یعنی وہ بوڑھا مزدور پولیکار پنچ کہتا ہے کہ ایسا مت کرنا، اے بوڑھی عورت، یہ گناہ مت کرنا۔ Sin is not what I said all true. I know to a dot what I am saying, and I mean to tell it straight out to the master. He should see with his own eyes. Why not? What can we do now? Anyhow, where shall we go? He is ruined us and ruined us. تو اس کی بیوی اس سے بتاتی ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ گناہ کیا جو ہم نے کیا ہے؟ کون سا گناہ؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں پوری طرح جانتی ہوں جو میں کہہ رہی ہوں، اور میں سچ مچ جا کر یہ سب باتیں مالک سے کہہ دوں گی۔ اس سے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہیے، میں ایسا کیوں نہیں کروں؟ اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ The old woman burst out sobbing. Gerasim heard all that, and it stabbed him like a dagger. He realized what misfortune he would be bringing the old people, and it made him sick at heart. He stood there a long while, saddened, lost in thought. Then he turned and went back into the coachman's room. You forgot something. یعنی بوڑھی عورت زور سے اب سسکیاں بھرنے لگی، یعنی رونے لگی۔ یعنی جرسم نے یہ سب سن لیا اور اس سے ایک کھنجر کے یعنی چھپنے جیسا، یعنی اس کے جیسے کہ اس کو ایک کھنجر اس کے دل میں چھپ گیا، یعنی چھو گیا اس کو انہی باتوں سے۔ اسے محسوس ہو گیا کہ وہ ان بوڑھے لوگوں پر کتنی مصیبت لانے جا رہے تھا، اور اس سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا، اداس ہوا، اپنے خیالوں میں کھویا ہوا، اور پھر وہ مڑا اور واپس کوچواں کے کمرے میں چلا گیا۔ ارے کیا تم کوئی چیز بھول گئے تھے؟ یعنی یگور ڈینلچ اب اسے کہہ رہا تھا جب وہ واپس کوچ مین کے کمرے میں چلا گیا۔ جراثیم Now Yegor Danlich, Gerasim stammered out, I have come. Listen, I want to thank you ever and ever so much for the way you received me and all the trouble you took for me, but I cannot take the police. یعنی اب جراثیم یگور ڈینلچ سے یعنی اس کوچ مین کے کمرے میں جا کر کہتا ہے کہ نہیں یگور ڈینلچ، میں کچھ نہیں بھول گیا، بلکہ یعنی وہ اس کو ہکلاتے ہوئے بولنے لگا، کہنے لگا میں آیا ہوں
آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں وہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے میرا خیر مقدم کیا اور اس سب تکلیف کے لیے جو آپ نے میرے لیے کی ہے، لیکن میں یہ نوکری نہیں لے سکتا۔ What does that mean? Nothing. I don't want the police. I will look for another one for myself. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یگور ڈینلچ اس سے کہتا ہے جراسیم سے، آپ کیا بولتے ہو؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو جراسیم، کچھ نہیں، میں یہ نوکری نہیں چاہتا، میں کوئی اور نوکری خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ یگور فلیو انٹو اے ڈرائی ریج۔ یگور ڈینلچ کو یہ باتیں سن کر اپنے اس دوست کی وہ اس کو غصہ آیا۔ Did you mean to make a fool of me? Did you idiot? You come here so meek, try for me, and then you refuse to take the place. You rascal, you have disgraced me. اب یگور ڈینلچ جراسیم سے کہتا ہے، کیا تم مجھے بیوقوف بنانا چاہتے تھے؟ کیا یہی بات تھی؟ نامعقول آدمی، تم بہت معصوم سے بن کر آتے ہو اور کہتے ہو میرے لیے کوشش کیجیے، مہربانی کر کے میرے لیے کوشش کیجیے، اور پھر تم نوکری لینے سے انکار کرتے ہو۔ ارے بدماش، تم نے مجھے بے عزت کیا ہے۔ یگور ڈینلچ اب اس کو غصے میں آ کر یہ الفاظ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے میری بے عزتی کی ہے۔ جب آپ یہاں آئے تھے تو آپ نے مجھے عاجزی اور انکساری سے کہا کہ میرے لیے کسی بھی طریقے سے میری سفارش کرنا، میرے لیے کوشش کرنا۔ اب آپ کہتے ہو کہ میں نوکری نہیں کروں گا۔ جراسیم found nothing to say in reply. He reddened and lowered his eyes. Yegor turned his back scornfully and said nothing more. تو جراسیم بغیر کچھ جواب اس کو کچھ جواب نہ دے سکا۔ اس کا چہرہ اب لال پڑ گیا اور اس نے اپنی نظریں نیچے کر لی۔ یگور نے نفرت سے اپنی پیٹھ گھما لی اور کچھ نہیں کہا۔ اب جراسیم اس کا ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکا جب اس نے اس کو بڑی حقارت میں یگور ڈینلچ نے اس کو کہا کہ آپ نے میری بے عزتی کی ہے۔ Then Jarasim quietly picked up the cab and left the coachman's room. He crossed the yard rapidly, went out by the gate, and hurried off down the street. He felt happy and light-hearted. تو پھر جراسیم چپ چاپ اپنی ٹوپی اس نے اٹھائی اور کھوچواں کے کمرے سے چلا گیا۔ اس نے تیزی سے آنگن پار کیا، گیٹ سے ہوتا ہوا باہر آیا اور سڑک پر تیزی سے چلنے لگا۔ اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی اور اسے اپنے دل میں ایک ہلکا پن محسوس ہو رہا تھا۔ تو اب جراسیم وہاں سے چلا گیا بالکل چپ چاپ، آنگن کو تیزی سے اس نے پار کر کے گیٹ سے وہ باہر نکل گیا اور اپنے آپ کو اب اس نے ایسا محسوس کیا، خوش محسوس کیا اپنے آپ کو، اور اس کو اپنے دل کا سکون حاصل ہوا، کیونکہ اس نے اس غریب مزدور کی جو نوکری جو اس کے دوست کے ذریعے اس سے چھینی گئی تھی، اس نے یہ نوکری اب اس کی جگہ اس کی وہ جگہ لینے سے انکار کیا، اس غریب آدمی پر رحم کیا۔ وہاں پر اس نے ایک انسانیت دکھائی ہے۔ جراسیم نے جو اس لیسن میں سب سے بڑی نصیحت ہے، بہرحال انسانیت تو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو یہ تھی اس پوری لیسن کی جو ہم نے آج کمپلیٹ کی ہے، یہ اس کی ایکسپلینیشن تھی، جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اس سٹوری کو۔ اب چونکہ آج کی جو 143 پر جو ہم نے یہ پیراز آج پڑھے ہیں،
ان کی ایکسپلینیشن. تو ان میں سے کچھ یہاں ایکسپریشنز ایسے ہیں. سٹن، فرسٹ ایکسپریشن از سٹن. سٹن مینز گریٹ شاک، سرپرائز یعنی حیران کرنا یا ششدر ہونا. ایکارڈ کنسنٹ یعنی معاہدہ یا رضامندی. سرپنٹ وکڈ اور ٹریچیس پرسن یعنی شاطر انسان، کمینہ، شریر. ویگ ونز ٹنگ ٹو یوز ٹنگ فار غوسف اور سکینڈل یعنی زبان چاپلوسی سے گمانا. نو ٹو ایڈوٹ ٹو بی شور یعنی اعتماد ہونا. سوبنگ ٹو کرائی نوائزلی ٹو ٹیک ان ڈیپ بریتھ سکھیاں بھرنا یا رونا. اسٹیبڈ ہم لائک اے ڈریگر. افیکٹڈ ہم گریٹلی یعنی کھنجر کا وار. ریج ایکسٹریم اینگر سخت غصہ. سکورنفلی ڈس ریسپیکٹفلی یعنی بے عزتی یا حقارت. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز یعنی جو آج کے ان پیراز میں یعنی ہم نے پڑھی ہیں. تو یہاں پر جو ہم نے آج یہ شارٹ سٹوری دا سرونٹ کو جو کمپلیٹ آج ہم نے کیا ہے، اس کے یہاں پر جو تھیمز ہیں، میجر تھیمز اس میں سے ہے. یعنی سب سے جو اہم یعنی مین تھیم ہے، اس کا میجر تھیم ہے، وہ ہے سیلفشنس ہارڈنز آور سول اینڈ میکس اٹ بلائنڈ ٹو دا ڈفرینس بٹوین گڈ اینڈ بیڈ. یعنی خود غرضی ایک انسان کے روح کو، دل کو اتنی سخت بناتی ہیں کہ یعنی اتنی سخت بناتی ہیں کہ ایک انسان اندھا ہو جاتا ہے کہ اس خود غرضی سے پھر وہ یہ ڈفرینس نہیں کر سکتا، یہ فرق نہیں کر سکتا کہ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے. یعنی selfish person always uses unfair means to achieve his ends. جو خود غرض انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ unfair means یعنی غلط راستوں کا استعمال کرتا ہے. یعنی ایسے راستوں کا جو ناجائز راستے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے. تو انسان کو بہرحال ہمیشہ یعنی مطلب سچائی، ایمانداری یعنی کسی لالچ یا کسی خود غرضی سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے. یہاں پر جو A selfish person does not mind using even unfair means to achieve his ends. On the other hand, a conscientious person never uses unfair means for any. یعنی ایسا شخص یعنی جس میں کوئی خود غرضی نہیں ہے، جس میں دیانت ہوتی ہے، جس میں ایمانداری اور سچائی ہوتی ہے، وہ کبھی ایسے غیر اخلاقی یا یعنی ایسے غلط طریقے استعمال نہیں کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. فار ہم اینڈس نیور جسٹیفائی دا مین، اونلی فیئر مینز کین جسٹیفائی اے گڈ اینڈ. صرف اور صرف اچھے طریقے، اچھے طور طریقوں سے انسان مطلب اپنے اینڈس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے. The writer has brought out the theme through a contrast between the characters of the Jerasim and the coachman. یہاں پر جو یہ بیڈ اور جو گڈ اینڈ بیڈ کے کریکٹرز کو یہاں پر اس کا موازنہ کیا ہے یہاں پر آتھر نے، یعنی جراثیم اور کوچمین سے. جراثیم یہاں پر جو کہ جس کا یہاں پر یعنی وہ مطلب فیئر مینز سے اپنی کمائی کرنا چاہتا ہے، جو کوچ مین ہے وہ انفیئر مینز سے. نو ڈاؤٹ دا کوچ مین ہیلپس جراثیم ٹو گیٹ اے جاب وتھ ہز ماسٹر. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جراثیم نے اپنے یعنی ماسٹر کے ہاں اپنے دوست کی یہاں پر یعنی سفارش کر کے اس کو جاب دیا، یہ تو ایک اچھا کام تھا. لیکن
यहाँ पर but all his actions show more of his cunning story when Jarasim overhears the old people's conversation and refuses to take their place. लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जो ओल्ड पीपल्स की जो कन्वर्सेशन थी, बातचीत थी, यानी जिससे उनका रोज़गार के बारे में, अपने रोज़गार छीनने के बारे में जो उनकी दरमियान बातचीत हो रही थी, और उनके वो सुस्कियाँ भरने की, रोने की, यानी अब उनको भीख मांगने की वो बातें कर रही थी, तो वो यानी छू गई, वो एक खंजर की तरह यानी जरासिम के दिल को छू गई, जिससे जरासिम ने वो जॉब उनका उसकी जगह जॉब लेने से इनकार कर दिया. Yegor flies into a rage and calls him an idiot. Yegor तो फिर यानी उसको इडियट कहने लगा, बदमाश कहने लगा अपने दोस्त से, क्योंकि यानी वो गुस्से में आ गया कि we see a devil in one and an angel in the other. तो यहाँ पर हम एक में यानी शैतानी सिफात देखते हैं, तो दूसरी तरफ एक में फरिश्तों जैसे सिफात देखते हैं, यानी वो है यहाँ पर जरासिम जिसमें फरिश्ताना सिफात थी, और जो डिविल यहाँ पर वो कोचमैन था यानी यगोर डैनिलिच जिसमें ऐसे सिफात थी. तो ये थे थीम जो मेन थीम्स इस स्टोरी के थी. तो अब ये स्टोरी आज कंप्लीट हो गई है. इंशाल्लाह रहमान अब नया जो क्लास होगा वो इंशाल्लाह कल होगा. तब तक के लिए इजाज़त. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.